السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ربنا لغفور شکور، کہ ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازی ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بندوں کا قدردان ہوں۔ یعنی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اللہ جن چیزوں سے راضی ہے وہ کھاتے ہیں، اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے، جو پینے والی چیزیں وہ پیتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ نہیں پیتے۔ یعنی پوری زندگی میں، روز مرہ میں، 24 گھنٹے میں وہ کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کا قدردان ہوں، یعنی میں ان کی عبادت کو، ان کی ریاضت کو، ان کی تلاوت کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، بلکہ میں انہیں ان عبادتوں پر، ان مصائب پر، ان پریشانیوں پر جو دنیا میں ان پر آتی ہیں، میں قیامت والے دن ان کی قدردانی کروں گا، میں انہیں ان کا پورا اجر عطا کروں گا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کتنے قدردان ہیں، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کے احسانات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ بندوں کے قدردان ہیں، تو انسانوں کا حق ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اپنے رب کی قدردانی کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کو پورا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں، یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اللہ پاک جن باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ کریں، جن چیزوں سے اللہ منع فرماتے ہیں وہ چھوڑ دیں، یہ قدردانی ہے۔ حلال حرام میں تمیز کریں، یہ قدردانی ہے۔ یعنی پوری زندگی میں اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے آئیں، یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اللہ کے احکامات کو مانیں، اللہ کے اوامر کو، اللہ جو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کریں، جن چیزوں سے اللہ منع فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ قدردانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہم تو انسانوں کی قدر نہیں کرتے، دیکھیں اللہ کتنے قدردان ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جانور بھی انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ اگر جانور کے ساتھ بھی کوئی آدمی اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ رکھے، تو جانور بھی انسان کے اس سلوک کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ہمیں جنوبی افریقہ کے جنگل میں سفر کرنا پڑا، تو سفر میں تھے، تو اس سفر کے دوران ہمیں ایک عجیب اور غریب واقعہ سننے کو ملا۔ واقعہ کیا تھا کہ دو انگریز، ایک جوڑا میاں بیوی، وہ افریقہ کے اس جنگلات میں آئے اور وہ جانوروں پر ریسرچ کر رہے تھے، جانوروں کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے، ان کے حالات، ان کا رہنا سہنا، اور خاص کر وہ شیر جو جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے کہ شیر زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ تو ریسرچ کرتے وہ جنگل میں گھوم پھر رہے تھے، تو انہیں ایک شیر کا چھوٹا بچہ ملا۔ عام طور پر چھوٹے میں شیر کا بچہ اور بلی ایک جیسے نظر آتے ہیں، جنہیں نظر عمیق، گہری نظر اللہ نے دی ہے وہ تو پہچان سکتے ہیں، وگرنہ پہلی نظر میں دیکھتے یوں لگتا ہے کہ شیر اور بلی ایک جیسے ہیں۔
تو پھر جب بڑے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو پتہ لگتا ہے بھی یہ تو شیر ہے۔ تو انہوں نے وہ بچہ اٹھا لیا، ان کے ایک چھوٹی بچی تھی، اب وہ اس بچی کا اس شیر کے بچے سے بڑا لگاؤ، بڑی محبت ایک دوسرے سے، شیر بھی اس کا بڑا خیال کرتا وہ بچہ، اور وہ بچی بھی اس کے ساتھ بڑی کھیلتی، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ مارتی، کبھی اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتی، کبھی کیا، اور وہ بچی اور اس کی ماں فیڈر کے ذریعے اس کو دودھ بھی پلاتی رہی، اس کی خدمت بھی کرتی رہی۔ اب بچی کی عمر ہو گئی 2 سال، بچی کی عمر ہو گئی 5 سال، اور وہ شیر 2 سال کا ہو گیا، اور عام طور پہ عام حالات میں عموماً 2 سال میں شیر جوان ہو جاتا ہے، اس کا قد کاٹ، اس کی باڈی مکمل ہو جاتی ہے، بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب شیر بڑا ہوا تو ان کے جو پڑوسی تھے وہ لوگ یا رشتہ دار ان سے کہنے لگے بھی دیکھو یہ جانور ہے، یہ بچی اس کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت کھیلتی ہے، اسے غصہ آ گیا تو یہ تو بچی کو کھا جائے گا جس طرح ایک آدمی گاجر مولی کھا جاتا ہے، کھیرا کھا جاتا ہے۔ تو تم اس بچی کو اس سے دور کرو اور اس کو جا کر جنگل میں چھوڑ دو، نہیں تو یہ کسی وقت بھی تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، جانور ہے۔ لیکن انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ کی، لیکن وقت جس طرح گزرتا رہا اور بچی اس کے ساتھ کھیلتی رہی، وہ زیادہ کھیلنے لگی چونکہ بڑا ہو گیا، کبھی اس کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتی، کبھی اس پہ کیا کرتی، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو یقیناً ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے گا، تو انہوں نے اسے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب جس جگہ چھوڑا، عام طور پر شیروں کا اصول یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے ایریز ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقے ان کے تقسیم ہوتے ہیں، شیر اپنے ایریے میں کسی دوسری شیر کو نہیں آنے دیتا، اسے برداشت نہیں کرتا، وہ لڑے گا یا تو مر جائے گا ایک، یا بھاگ جائے گا، جو بھاگ گیا اب وہ علاقہ اس کا ہے۔ اب جب یہ شیر وہاں پہنچا، یہ تو ہٹا کٹا تھا، جو شیر وہاں پہلے سے موجود تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا، جب ان میں لڑائی ہوئی تو وہ شیر بوڑھا تھا، بھاگ گیا، نتیجہ کیا بھی وہ علاقہ اس کا ہو گیا۔ اب اس کی جو بھی شیرنیاں تھیں وہ بھی ساری اس کی ہو گئیں، اس کی بیوی جو شیرنیاں تھیں وہ بھی ساری اس کے ساتھ رہنے لگ گئیں، بھی اب یہ فاتح بن گیا، اب یہاں کا بادشاہ یہ ہے، تو اس کی بیوی ان کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اب اتفاق سے ایک دن وہ شیر یوں ٹہلتے ٹہلتے، گھومتے گھماتے اس گھر کے قریب پہنچا، تو اسے خیال آیا بھی میں اس گھر میں رہا ہوں، مجھے اس گھر والوں نے پالا ہے، پوسا ہے، میری پرورش کی ہے۔ تو اس شیر نے باری تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہو کر آواز نکالی، جس طرح شیر آواز نکالتا ہے، دھاڑا اس نے بڑے زور سے، تو بچی نے اس کی آواز پہچان لی، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس رہا، اس کی خدمت اس نے کی، سنبھالا، تو بچی دوڑتی ہوئی شیر کے پاس آ گئی، اس کے ساتھ کھیلنے لگی، اسی انداز میں کبھی اس کے یہاں داڑھی میں وہ انگلیاں مار رہی ہے، کبھی اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اب اچانک اس کی ماں کی نظر پڑی، ماں باپ کی نظر پڑی، تو وہ دروازے سے باہر آئے تو دیکھا جناب وہ بچی اس شیر کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو اللہ اللہ کر کے انہوں نے، ان ماں باپ نے اس بچی کو بلایا، بڑی آوازیں دیں، پہلے سے اس بچی نے سنا ہی نہیں، توجہ نہیں کی، بس مجھے کون بلا رہا ہے، آخر بچی تھی 5 سال کی عمر، اتنی سمجھدار بھی نہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ بچی کو اپنے قریب بلانے میں کامیاب ہوئے، تو بچی کو انہوں نے گھر بلا لیا اور دروازہ بند کیا، اور انہیں سکھ کا سانس لیا بھی ہماری بچی صحیح سلامت گھر میں واپس آ گئی۔ اب انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کر سوچا کہ اب اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو شیر تو روز آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کا چکر لگ جائے گا، تو یہ نہ ہو کہ وہ پھر کسی دن آئے اور ہماری بیٹی پھر چلی جائے، جانور ہے تو کہیں وہ اس کو کھا نہ لے، اس کو زخمی نہ کر دے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا بھی ہم یہ علاقہ چھوڑ کر اپنے اصل علاقے میں، اپنے ملک میں جاتے ہیں، ٹکٹیں کروا لیں، سیٹ بک ہو گئی، فلائٹ، سارا کچھ انتظام کر لیا۔
اب عجیب اتفاق دیکھیے اللہ کی شان کے جانے سے 2-3 گھنٹے پہلے وہ ماں باپ اس کی جانے کی تیاری میں مصروف تھے، سامان پیک کر رہے تھے، اتنے میں وہ شیر پھر آ گیا، اور شیر نے اسی انداز سے آ کر آواز نکالی۔ اب بچی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دروازہ کھولا اور سیدھی شیر کے پاس۔ اب اسی انداز میں وہ جا کے شیر سے کھیل رہی ہے، کبھی اس کی بالوں میں ہاتھ مار رہی ہے، کبھی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، اور کبھی اس کے اوپر سواری کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ماں باپ نے پھر دیکھا بھی بچی پھر غائب ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر جب گیٹ کھول کے دیکھتے ہیں تو دوبارہ وہ شیر کے پاس بیٹھی ہے۔ اب ان کی جان حلق میں اٹک گئی، بھی ادھر سے ہماری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پھر اوپر سے یہ مصیبت آ گئی کہ اب وہ خطرے میں پڑ گئے، ڈرتے رہے بھی اب کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس دفعہ جو شیر آیا تھا وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ شیرنی بھی تھی۔ اب اس شیرنی کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ شیر کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ غصے میں بھر گئی کہ اس کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے، یہ شیر کے پاس کیوں آ کے بیٹھی ہے۔ چنانچہ جتنا وقت اس نے بچی نے بیٹھنا تھا، کھیلنا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اب جب وہ واپس مڑی جانے کے لیے اپنے گھر کی طرف اس نے رخ موڑا، چونکہ ماں باپ بھی آواز دے رہے تھے، اس کے کان میں آواز پڑی، تو وہ جیسے ہی مڑی، اب جو شیرنی غصے سے بھری بیٹھی تھی اس نے یکدم حملہ کیا اس بچی پہ۔ اب شیر یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا تو اس نے پوری قوت سے، پورے زور سے اس نے چھلانگ لگائی اور ہوا میں ہی اس نے شیرنی کو ایک تھپڑ رسید کیا اور وہ دور جا کے گری اور بھاگ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد وہ شیر اس بچی کے قریب گیا اور اس کے جسم کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کیا اور اپنی دم ہلانے لگا، یہ سگنل دے رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا کہ اب تم میری پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر سکتی ہو۔ چنانچہ وہ بچی اس کے پیٹھ پہ بیٹھی اور وہ شیر چلتے چلتے لے جا کر اس نے اس بچی کو گھر کے دروازے پر اتار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ نے بچی کو جلدی وصول کیا اور گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ یہ واقعہ، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیے ایک جانور کے ساتھ اس بچی نے ایک اچھا سلوک کیا، اس کی خدمت کی۔ اس جانور کے اپنے مالک کے ساتھ کتنے احساسات ہیں، کتنے اس کے دل میں ایک جذبات تھے۔ تو بھائیو، ہم اگر انسانوں کے ساتھ احسان کریں تو بھائیو احسان کرنے والے کا احسان ضرور یاد رکھنا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ایک جانور اپنے مالک کا احسان نہیں بھولتا، ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے کا احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔